سینٹ سے اینٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل 2020 مسترد۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ حزب مخالف کے رہنما صرف اپنے مفادات کے تحفظ کی تقدو میں لگے ہیں، انہیں ملکی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں، احتساب کا شکنجہ کسا جا چکا۔ کراچی میں وقفے سے بارش، جلد حل ایک، نشیبی علاقے ڈوب گئے، حکومتی دعوے بہہ گئے، سڑکیں تالاب بن گئیں، گلیاں محلے ندی نالوں میں تبدیل، پانی گھروں میں داخل، شہریوں کا قیمتی سامان خراب، ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم، دوبارہ اربن فلڈنگ کا خدشہ، پہاڑی تودا گرنے سے درجنوں گاڑیاں تباہ، نالے میں گر کر 2 بچے جاں بحق۔ سندھ کے شہری ہو جائیں ہوشیار، بارشوں کا 7واں سپیل بھی تیار، حیدرآباد میرپور خاص ٹھٹھا زیریاب، پمپنگ سٹیشن بند، شہریوں کی دکانیں بھی ڈوب گئیں، لاکھوں کا نقصان، نالے اوور فلو، ریلوے ٹریک بھی ڈوب گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، نواز شریف کی واپسی پر اتفاق، وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف کو واپس لانے کا عندیہ، اپوزیشن کے خلاف سیاسی محاذ تیز کرنے پر غور، قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، کابینہ کی منظوری کے بغیر تقرریوں کی رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے، تحفظات دور کرنے پر زور، کہا اب APC بھی ہوگی اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا، اپوزیشن جماعتوں کو یکجا کریں گے، مشاورت سے سب کو ساتھ لے کر آگے چلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا ملاقات پر شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی اپنائے، تقسیم ملکی مفاد کے لیے ٹھیک نہیں، اب چھوٹی جماعتوں کا اجلاس اور APC ہوگی، تحفظات اور شکایات کو دور کیا جائے گا۔ اپوزیشن کی 10 چھوٹی جماعتوں کا اجلاس طلب، اجلاس 27 اگست کو مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوگا، جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی اور ANP کو شرکت کی دعوت، BNP مینگل اور BNP عوامی کو پیغام بھیج دیا گیا۔ افغان طالبان کی وزارت خارجہ آمد، شاہ محمود قریشی سے ملاقات، وزیر خارجہ نے امن و عمل سبوتاژ کرنے سے متعلق ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا، کہا پاکستان خطے میں دیر پا امن کے لیے مصالحانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید اور سعودی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، وفاقی وزیر نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات انتہائی دیرینہ ہیں، عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، تعلقات اسلامی بھائی چارے اور محبت پر مبنی ہیں۔ کمشنر کراچی افتخار شلپانی، سیکرٹری بلدیات تعینات، سہیل راجپوت کی بطور کمشنر کراچی تقرری، سابق سیکرٹری بلدیات روشن علی کو گزشتہ روز نیب نے گرفتار کر لیا تھا۔ گیس بحران بڑھنے کا خدشہ، اوگرانے خطرے کی گھنٹی بجا دی، مقامی گیس پیداوار ناکافی قرار دے دی، فراہمی ہر گزرتے سال کم ہوتی جائے گی، گیس شارٹیج 15 برس میں دگنی ہو سکتی ہے، اوگرا کی رپورٹ۔ احسن اقبال کیس سے ایک روز قبل ہی احتساب عدالت پہنچ گئے، آپ کا کیس تو بدھ کو ہے، عدالتی عملے کے بتانے پر لیگی رہنما واپس روانہ ہو گئے، آج پھر پیش ہوں گے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 9 مریضوں کا انتقال، تعداد 6255 ہو گئی، 450 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,93,711 مریض، سندھ میں 2,373، پنجاب میں 2,192، خیبر پختونخوا میں 1,248، بلوچستان میں 141، گلگت بلتستان میں 65، آزاد کشمیر میں 61 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 2,39,00,000 مریض، 8,18,000 اموات، امریکہ میں 1,81,114، برازیل میں 1,15,451، میکسیکو میں 60,800، روس میں 16,448، بھارت میں 58,560، ترکی میں 6,139 اور سعودی عرب میں 3,691 اموات۔ شہزاد اکبر کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ، شہزاد اکبر وفاقی حکومت نہیں ہے،
آئینی طور پر وزیر اعظم کسی کو بھی مشیر رکھ سکتا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی سے رابطے، گوجرانوالہ سے لیگی ایم پی اے اشرف انصاری کی ملاقات، شہر کی صورتحال پر گفتگو، مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اصولوں پر ڈٹے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، معیشت کو سنبھالا، دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے، عوام کو ریلیف دینا حکومتی پالیسیوں کا محور ہے۔ قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ حکومت کے سب وعدے جھوٹے، شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر شعبے میں فیل ہو چکے، جانا ٹھہر چکا، پوری ٹیم فیل ہو رہی ہو تو سلیکٹرز کو بھی سوچنا ہوگا، نااہلوں کو ہٹانے کے لیے ہر جماعت کے پاس جائیں گے۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات پر فیاض الحسن کی تنقید، کہتے ہیں شہباز شریف نے دنیا کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا، بلاول اور شہباز شریف کے دھوکے کے باوجود مولانا آرام سے نہیں بیٹھے، وہ اپنے سیاسی گناہوں کی معافی مانگے اور 2023 تک انتظار کریں۔ وزیر تعلیم سکول مراد راز کہتے ہیں کہ سکول کھولنے سے پہلے اساتذہ کا کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا، بغیر ماسک بچے سکول نہیں آ سکتے، ماسک بچہ گھر سے پہن کر آئے گا۔ چوتھی جماعت کے بچوں کو سکول بلانے کا حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا، جہاں اساتذہ کی کمی تھی وہاں تبادلے کر دیے گئے، جو اب واپس نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کے علاج پر پنجاب حکومت کے ڈاکٹر مامور تھے، نیب کی وضاحت، کہا کسی بھی ہنگامی صورتحال پر پنجاب حکومت کے ہی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ نواز شریف حراست میں، انہیں ڈاکٹرز کی زیر نگرانی تھے۔ جماعت اسلامی 79ویں برس کی ہو گئی، آج ملک بھر میں یوم تاسیس بھرپور انداز میں منائے گی، تقاریب اور جلسے جلوس ہوں گے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی خطاب کریں گے۔ امریکہ سے F-35 جیٹ طیاروں کی ڈیل، اسرائیل کی مخالفت، متحدہ عرب امارات نے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی، ٹرمپ انتظامیہ متحدہ عرب امارات کو طیاروں کی فروخت کی خواہش مند۔ افغان شہر بلخ میں طالبان کا آرمی یونٹ پر حملہ، بارود سے بھرا ٹرک عمارت سے ٹکرا گیا، 12 افراد ہلاک، 40 زخمی، دھماکے سے پورا شہر لرز اٹھا، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کو بھی نقصان۔ دوسری جانب طالبان کا حملے میں متعدد افغان کمانڈوز ہلاک ہونے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے الیکشن سے قبل ہی دھاندلی کا شور مچا دیا، کہتے ہیں مخالفین انتخابات چرا سکتے ہیں، امریکی تاریخ کے اہم ترین انتخابات میں مخالفین صرف دھاندلی کی صورت میں ہی جیت سکتے ہیں۔ امریکی ریاست وسکونسن میں ایک اور سیاہ فام کو گولی مار دی گئی، مظاہرے پھوٹ پڑے، پولیس سے جھڑپیں، متعدد گاڑیاں نظر آتش، حالات کشیدہ، متعدد افراد زخمی۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں 139 سالہ قدیم مسجد میں آتش زدگی، مسجد کے بڑے حصے کو نقصان پہنچا، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 3 میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کے آخری میچ ڈرا ہو گیا، جبکہ انگلینڈ نے سیریز 1-0 سے جیت لی۔ ساؤتھ ہیمپٹن کے میدان میں کھیلے جانے والے میچ کے 5 روز بارش سے متاثر ہوا اور محض 28 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا۔ پرتگال میں گرفتار برازیلی فٹ بالر رونالڈینیو کو رہائی مل گئی، $9,000 جرمانہ رقم خیراتی ادارے کو دی جائے گی۔ سٹار فٹ بالر کو جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اور لاکھوں لوگوں کا دل عمدہ پرفارمنس سے جیتنے والی معروف اداکارہ خالدہ ریاست کو پچھلے 24 برس بیت گئے۔ پاکستان کے یادگار ٹی وی ڈراموں کا تذکرہ اداکارہ خالدہ ریاست کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔
پرکشش شخصیت اور جاندار اداکاری سے خود کو منوانے والی اس اداکارہ کا فن مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔